بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس ویڈیو میں تدریس ترجمہ قرآن سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ پنجاب یونیورسٹی نے اپنے تمام پروگرامز کے لیے لازمی قرار دیا ہے، چاہے وہ پروگرامز 2 ایئرس کے ہوں یا 4 ایئرس کے پروگرام ہوں۔ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر لائک واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، یوٹیوب پر ڈیفرنٹ کویشچن پوچھے گئے ہیں اباؤٹ دس سبجیکٹ کو۔ تو سب سے پہلے میں وہ کویشچن آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ون بائی ون ان سب کویشچنس کے آنسر بھی آپ کو دوں گا۔ 5 اہم کویشچن ہیں جو اس سبجیکٹ کے ریلیٹڈ پوچھے جاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے کہ کیا تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر ہر سیمسٹر میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ یہ تھا ہمارے پاس کویشچن نمبر 1۔ کویشچن نمبر 2 جو کامن پوچھا جاتا ہے کہ تدریس ترجمہ قرآن کا سلیبس کتنا ہے، کون کون سی صورتیں یاد کروانی ہیں، کس سیمسٹر میں کون سا سلیبس ہوگا اور کتنا ہم نے اسٹوڈنٹس کو یاد کروانا ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس کویشچن نمبر 2۔ اور اسی طرح کویشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، تدریس ترجمہ قرآن کے لیے کون سی عربک گرامر یاد کرانی ہے، یعنی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ عربک گرامر کی یاد کروانی ہیں اسٹوڈنٹس کو جو پیپر میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے پاس کویشچن نمبر 3۔ کویشچن نمبر ہمارے پاس 4 ہے کہ مڈ کتنے نمبر کے ہوں گے اور فائنل کتنے نمبر کے ہوں گے، یعنی جو پنجاب یونیورسٹی فائنل پیپر لے گی وہ کتنے نمبر کا ہوگا، اور جو ایفیلیٹڈ ادارے لیں گے یعنی جو کالجز ہیں ایفیلیٹڈ وہ مڈس جو لیں گے وہ کتنے نمبر کا ہوگا۔ اور اس کے بعد کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس، تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پیپر میں آئیں گی، گرامر کی کون سی چیزیں آئیں گی اور آیات کتنے نمبر کی آئیں گی، اور اس کے بعد کون کون سی چیزیں اہم ہیں جو پیپر میں آ سکتی ہیں۔ یہ تھے 5 اہم کویشچن جو بارہا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر پوچھے گئے تھے۔ تو کویشچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ کیا ہر سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہر سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر نہیں ہوگا، بلکہ جو ایون سیمسٹر ہیں ان میں صرف جو ہے وہ تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر ہوگا، یعنی 2، 4، 6 اور 8 سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو آڈ سیمسٹر ہیں لائک 1، 3، 5، 7 ان میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر نہیں ہوگا۔ اچھا، مسئلہ کس جگہ پہ آتا ہے؟ جب کوئی بھی ادارہ پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیشن لیتا ہے نا تو اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کی کورس آؤٹ لائن میں جو ہے وہ فرسٹ سیمسٹر سے ہی تدریس ترجمہ قرآن کا سلیبس وہاں پر دیا ہوتا ہے، نام وہاں پر ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آیا کہ وہ آؤٹ لائن میں اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا پیپر کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے 2021 میں شامل کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ایون سیمسٹر ہوں گے یعنی 2، 4، 6 اور 8 ان سیمسٹرز میں پیپر ہوگا، یعنی آپ مڈس بھی کنڈکٹ کریں گے اور پنجاب یونیورسٹی بھی اس کا پیپر آپ سے لے گی، لیکن وہ 1 کریڈٹ ہار کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو اور سیمسٹر ہیں یعنی 1، 3، 5، 7 اس میں 0 کریڈٹ ہار ہیں، تو اس میں پیپر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو نیو ادارے ایفیلیشن لیتے ہیں یا جو نیو ٹیچرز ہیں تدریس ترجمہ قرآن پڑھانے والے، وہ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ ہے کہ فرسٹ 3، 5 اور 7 سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر نہیں ہوگا، اور یہ ہے کہ 2، 4، 6 اور 8 سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن کا پیپر ہوگا، اور یہ اکارڈنگ ٹو سلیبس ہوگا، جو سلیبس انہوں نے پنجاب یونیورسٹی والوں نے بتایا ہوا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو وہ سلیبس بتاؤں گا کہ کون کون سا سلیبس کس کس سیمسٹر میں ہم پڑھائیں گے۔ اور سیکنڈ نمبر ہمارے پاس کویشچن آتا ہے کہ تدریس ترجمہ قرآن کا سلیبس کتنا اور کون کون سی صورتیں کس سیمسٹر میں پڑھانی ہیں، کون کون سی صورتیں جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو یاد کروانی ہیں۔ سیمسٹر 1 میں آپ کا سلیبس ہوگا سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ النساء تک، یعنی سورہ فاتحہ ہوگی، سورہ بقرہ ہوگی اور سورہ آل عمران۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرسٹ سیمسٹر میں فائنل پیپر جو ہوگا وہ نہیں ہوگا، یعنی آپ فرسٹ سیمسٹر میں تدریس ترجمہ قرآن 0 کریڈٹ ہار ہے تو نہیں پڑھائیں گے، اور سیکنڈ سیمسٹر میں جس کا آپ کو پیپر بھی دینا پڑے گا اس کا سلیبس ہے سورہ نساء سے لے کر سورہ انعام تک۔ سورہ نساء سے لے کر یہ 4تھ پارے کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورہ انعام تک یعنی
یہ صورت ختم ہوتی ہے 8 پارے کے مڈ میں جا کر، یعنی یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، سورہ نساء، سورہ مائدہ اور سورہ انعام۔ یہ 3 صورتیں آپ نے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑھانی ہیں، یہ سیکنڈ سیمسٹر کا سلیبس ہے۔ تھرڈ سیمسٹر کا جو سلیبس ہے وہ سورہ اعراف سے لے کر سورۃ یونس تک ہے، اور اس کا بھی پیپر نہیں ہوگا۔ اور سیمسٹر 4 ہے، اس کا پیپر ہوگا۔ سیمسٹر 4 کا جو سلیبس ہے وہ ہے سورہ ہود سے لے کر سورۃ الکہف تک ہے۔ سورہ ہود سٹارٹ ہوتی ہے 11 پارے کے اینڈ پیج سے، اور سورہ کہف جا کے ختم ہوتی ہے 16 پارے میں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا سیمسٹر 4 کا سلیبس۔ اور اسی طرح سیمسٹر 5 کا سلیبس ہے سورہ مریم تا سورۃ الفرقان، یعنی یہ 5 سیمسٹر کا سلیبس ہے، سورہ مریم تا سورۃ الفرقان۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سیمسٹر 5 میں بھی آپ کا پیپر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سیمسٹر 6 کا جو سلیبس ہے وہ سورہ شعراء تا سورۃ الصاد تک ہے۔ سورہ شعراء جو ہے وہ 19 پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور سورۃ الصاد جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جا کے 23 پارے میں۔ سورہ شعراء جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے 19 پارے سے، اور سورہ صاد جو ہے وہ 23 پارے میں ہے۔ اور اسی طرح سیمسٹر 7 کا جو آپ کا سلیبس ہے وہ سورہ زمر سے لے کر سورۃ القاف تک ہے، سورہ زمر سے لے کر سورۃ القاف تک ہے۔ اور سیمسٹر 8 کا جو سلیبس ہے وہ سورۃ الزاریات سے لے کر سورۃ الناس تک ہے۔ سورہ زاریات سٹارٹ ہوتی ہے 26 پارے کے اینڈ پیج سے، یعنی یہ 26 پارے کی آخری صورت ہے، اور سورۃ الناس اینڈ تک، یعنی یہ سلیبس تھا 1 بائی 1 سیمسٹر کا۔ یعنی اس میں آپ نے جو پڑھانا ہے اسٹوڈنٹس کو، یا جو آپ نے پڑھنا ہے، وہ 2، 4، 6 اور 8 سیمسٹر کا آپ نے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا ہے اور خود بھی پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح ایم فل والوں کے لیے سورہ مؤمنون ہے، سورہ احزاب ہے، اور سورۃ الحشر کا ترجمہ ہے، یعنی یہ 3 صورتیں جو ہوں گی وہ ایم فل کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوں گی۔ اور اسی طرح پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو سلیبس ہے وہ ہے سورۃ النور، سورۃ الفرقان اور سورۃ الحجرات۔ اور اسی طرح جو اے ڈی پی پروگرام ہے اس کا سلیبس بھی سابقہ سلیبس کی طرح ہے، جس طرح سیکنڈ سیمسٹر اور 4 سیمسٹر میں ان کا پیپر ہوگا تو ان کا نصاب جو ہے وہ وہی رہے گا جو 4 ایئرس پروگرام کا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے تدریس ترجمہ قرآن کے لیے کورس کوڈ بھی متعارف کرائے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ سیمسٹر کا جو کوڈ ہے وہ HQ001 ہے، اور سیکنڈ سیمسٹر کا جو کورس کوڈ ہے وہ HQ002 ہے، اور تھرڈ سیمسٹر کا جو کورس کوڈ ہے وہ HQ003، اور اسی طرح جو 4تھ سیمسٹر کا کورس کوڈ ہے وہ HQ004 ہے، اور اسی طرح جو 5 سیمسٹر کا کوڈ ہے وہ HQ005 ہے، اور 6 سیمسٹر کا جو کوڈ ہے وہ HQ006 ہے، اور 7 سیمسٹر کا جو کورس کوڈ ہے وہ HQ007 ہے، اور اسی طرح 8 سیمسٹر کا جو کورس کوڈ ہے وہ HQ008 ہے۔ یہ 8 سیمسٹر کے کورس کوڈ ہیں۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ کویشچن آتا ہے کہ عربک گرامر کتنی اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ عربک گرامر کی یاد کروائی جائے گی تدریس ترجمہ قرآن میں۔ فرسٹ آف آل آپ نے پروناؤن یاد کروانے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو۔ جب آپ پروناؤن یاد کرائیں گے تو اس کو آپ نے بیسک سٹارٹنگ سے آپ نے یاد کروانے ہیں کہ پروناؤن جو ہے وہ ایک اسم کی ہی ٹائپس ہیں، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے لفظ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کلمہ کی جو تینوں اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف، یہ تینوں چیزیں بھی یاد کروانی ہیں، اور اگر ہو سکے تو آپ نے اسم کی علامات اور فعل کی علامات، یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ لازمی ہیں، یہ بھی ان کو کروا دیں۔ اور جو پروناؤن ہیں یہ نہایت لازمی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل، یہ دونوں آپ نے یاد کروانے ہیں۔ اور ضمیر متصل جو ہے وہ 10 نمبر کا یا 15 نمبر کا کویشچن جو ہے وہ پیپر میں لازمی آتا ہے، یہ چیز جو ہے وہ فرسٹ آف آل آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کروا دینی ہے، ضمیر متصل اور منفصل۔ اس کی مزید بھی ٹائپس ہیں، اگر یہ درس نظامی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے جو ہم نے پڑھی ہیں تو اس میں آگے بھی مزید جو ہے وہ ٹائپس جو ہے وہ آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر آپ نے اوور آل جو ہے وہ ضمیر متصل اور منفصل اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کروا دینی ہے، یعنی اٹیچ پروناؤن اور
ای ایچ اٹیچ پروناؤن، تاکہ یہ فرسٹ آف آل جب ان کو یاد کروائیں گے، یعنی پہلی کلاس میں ہی آپ نے کیا کرنا ہے، ضمیر متصل اور منفصل آپ نے ان کو یاد کروا دینی ہے، تاکہ کیا ہوگا کہ جب اسٹوڈنٹس ترجمہ کریں گے تو ان کے لیے کیا ہوگی کہ آسانی ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ضمیر جو ہے وہ واپس کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اور اسی طرح سیکنڈ نمبر جو آپ نے چیز یاد کروانی ہے وہ واحد جمع ہے، یعنی واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ، پھر تثنیہ سے جمع بنانے کا طریقہ، یہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو سکھانا ہے۔ یعنی رول ریگولیشن کے اوپر عربک گرامر جو ہے وہ بیس کرتی ہے، تو اسی وجہ سے آج تک جو ہے وہ عربک گرامر، کیونکہ رول ریگولیشن اس کے بہت سخت ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے، نہیں تو اس کے ساتھ کی جو لینگویج تھیں وہ ساری آج ختم ہو چکی ہیں، لیکن عربک جو ہے کئی صدیوں سے جو ہے وہ اسی طرح سیم ٹو سیم جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ رول ریگولیشن پہ ہے۔ یہ بہت سارے لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ کہاں سے یاد کروانے ہیں یا کون سی گرامر، تو آپ نے کیا کرنا ہے، رول ریگولیشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو سمجھا دینے ہیں، اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ پیپر سالو کریں گے یا واحد جمع بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ضمیر متصل، منفصل اور واحد جمع اس کی آلریڈی میں ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ بنا چکا ہوں، وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو آپ نے عربک گرامر میں اسٹوڈنٹس کو یاد کروانی ہے، موسٹ جو امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں۔ اوکے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے کہ فائنل کتنے نمبر کا ہوگا اور مڈس کتنے نمبر کے ہوں گے۔ دیکھیں، جو آپ کے افیلیٹڈ ادارے ہیں ان کے پاس 40 نمبر ہوتے ہیں، یعنی 40 نمبر کا آپ کا مڈس ہوگا، اور 60 نمبر کا آپ کا جو پیپر ہے وہ پنجاب یونیورسٹی آپ سے کانٹیکٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو سلیبس ہے یا جو طریقہ کار ہے پیپر کا وہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے 40 نمبر جو ہیں وہ اس میں سے بھی 25 نمبر جو ہیں وہ آپ کے مڈس کے ہوتے ہیں، اور 15 نمبر جو ہیں وہ آپ کے کلاس پریزنٹیشن کے ہوتے ہیں، اسائنمنٹس کے ہوتے ہیں، کویزز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے بیہیویئر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آپ کے ٹیچرز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو آپ کو 40 نمبر دے دیں، چاہے تو وہ آپ کو کم نمبر دے، لیکن جو فائنل ٹرم ہوگا وہ آپ کا 60 نمبر کا ہوگا، جو پنجاب یونیورسٹی آپ سے آ کر لے گی۔ اور اس کے بعد کویشچن نمبر ہمارے پاس 5 ہے کہ پیپر پیٹرن کیسا ہوگا، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پیپر میں آئیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو چیز پیپر میں آئے گی وہ آیات ہوں گی، یعنی 20 سے 30 نمبر کی، ٹھیک ہے۔ میکسیمم جو ہے وہ 30 نمبر کی آ سکتی ہیں، اور منیمم جو ہے وہ 20 نمبر کی آ سکتی ہیں آیات، 20 نمبر کی آیات یا 30 نمبر کی آیات آئیں گی۔ دوسرا جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہوگا وہ ہوگا پروناؤن کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، ضمیر متصل کے ریلیٹڈ ہوگا۔ وہاں پر کویشچن آیا ہوگا کہ مدر ذیل الفاظ کے ساتھ ضمیر متصلہ لگائیں یا ضمیر متصل لگائیں اور ان کا ترجمہ بھی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ضمیر متصل یاد کی ہوگی تو آپ کے لیے وہ 10 نمبر لینے یا 15 نمبر لینے نہایت ہی آسان ہوں گے، کیونکہ 14 ورڈز ہیں ضمیر متصل کے بھی اور منفصل کے۔ منفصل خیر ایگزام میں نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت جو ہے وہ ایزی ہوتا ہے کہ جب آپ کو دونوں پروناؤن جو ہیں وہ یاد ہوں تو اس لیے ضمیر متصل آپ نے کیا کرنی ہے، یاد کرنی ہے۔ 10 نمبر کا منیمم ہے اور میکسیمم 15 نمبر کا کویشچن جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے ضمیر متصل کے اکارڈنگ۔ اوکے، جو آپ کا تیسرا کویشچن ہوگا وہ ورڈز میننگ کا ہوگا، یعنی وہ انہوں نے آپ کو 10 سے 15 ورڈز دیے ہوں گے جن کے آپ نے میننگ لکھنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کویشچن نمبر 4 جو آپ کے پاس آئے گا وہ واحد جمع کے ریلیٹڈ ہوگا، یعنی سنگولر اور پلورل کے ریلیٹڈ ہوگا۔ اور پنجاب یونیورسٹی نے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی کی ہے، سیکنڈ سیمسٹر والوں کے لیے تو نہیں، لیکن اس کے بعد جو سیمسٹر آتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ واحد جمع لکھے ہوتے ہیں، یعنی ٹاپ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، انہی میں سے آپ نے دیکھ کے جو ہے وہ کیا کرنے ہوتے ہیں، واحد جمع لکھنے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ نے رول ریگولیشن پڑھے ہوں گے تو آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ یہ والا کویشچن بھی آسانی سے اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو آپ کا کویشچن نمبر 5 آئے گا وہ میچ دا کالم ہوگا، یعنی ایک سائڈ پہ عربک آیات دی ہوں گی اور ایک سائڈ پہ ترجمہ دیا ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان آیات کے اکارڈنگ جو ہے اپنے ترجمے کو سلیکٹ کرنا ہے۔
जो भी वहाँ पर करेक्ट होगा वो आपने मैच कर देना है उसके साथ। तो इस तरह आपके पेपर में जो है वो क्वेश्चन 4 भी आ सकते हैं और क्वेश्चन 5 भी आ सकते हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो यानी कि 20 नंबर का आपकी आयात होंगी, 10 नंबर की आपकी प्रोनाउन होंगी, ठीक है। 30 नंबर आपके होंगे और 10 नंबर के मीनिंग होंगे यानी 40 नंबर, और 10 नंबर के फिर आपके वाहिद जमा होंगे 50, और 10 नंबर के आपके मैच द कॉलम होंगे यानी 60 नंबर। और इनमें थोड़ी और इन क्वेश्चन में थोड़ी बहुत चेंजिंग भी हो सकती है कि आयात आपकी 30 नंबर की भी आ सकती हैं और बाकी जो हैं वो 10 नंबर की आ जाएं, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो मीनिंग होते हैं वो 15 नंबर के आ जाते हैं और बाकी जो है वो 15 नंबर के आ जाते हैं। यानी इस तरह के थोड़ी बहुत जो है वो चेंजिंग आ सकती है, यानी 19-20 का फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो पेपर पैटर्न रहेगा वो सेम यही रहेगा। आपने यही चीज़ें जो हैं वो तैयार करनी है, ठीक है। आयात और उसके बाद प्रोनाउन है, फिर वाहिद जमा है, मीनिंग है और मैच द कॉलम है। ये आपने मस्ट याद करनी है चीज़ें। और इसी तरह मैंने तदरीस तर्जुमा कुरान के पास पेपर भी जो हैं वो सॉल्व करके मैंने अपलोड किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से जाकर चेक कर लेने हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये करामत साबित होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, वदा अराका करीबन, गुड बाय, सी यू सून।